السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً وبارک اللہ فیک۔ میرے محترم بھائیوں، حالات کی مناسبت سے آج کا موضوع رکھا گیا ہے بدعات کے نقصانات۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان شیخ منیر قمر حفظہ اللہ موجود ہیں۔ الحمدللہ شیخ محترم کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو اسی لیے بلا تاخیر میں شیخ محترم کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع بدعات کے نقصانات پر خطاب کرے۔ فلیتفضل شیخ منیر قمر حفظہ اللہ مشکوراً و ماجورا۔ جزاک اللہ خیر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ یہ سورہ نور کی آیت 63 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ وہ ڈر جائیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ وہ کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیے جائیں، انہیں کوئی فتنہ نہ آلے، او یصیبہم عذاب علیم، یا وہ کسی دردناک عذاب میں نہ داخل کر دیے جائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس آیت میں جو لفظ فتنہ آیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے شرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک میں داخل ہو کر ہلاک ہو جائیں، اور یا پھر انہیں کوئی دردناک عذاب کیوں نہ آلے۔ اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو تمام ادیان سے اعلیٰ، اکمل اور تمام ادیان پر فوقیت رکھنے والا دین ہے، اور کامل و مکمل ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں خود قرآن کریم میں شہادت دی ہے۔ آسمان سے اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں یہ الفاظ نازل فرمائے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین اور کامل و مکمل دین ہمارا دین اسلام ہے، اور یہ بات کوئی آج کی نہیں ہے کہ یہ شہادت کوئی آج نازل ہوئی ہو۔ معلوم ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے سلسلہ وحی منقطع ہو گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد، جبرائیل علیہ السلام کا وحی لانا بالخصوص منقطع۔ تو یہ اس سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت نازل کب ہوئی؟ معروف روایات کے مطابق حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی ذوالحج میں یہ آیت نازل ہوئی،
اور اس کے صرف غالباً 80 دن کے قریب 80 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ کی حیات مبارکہ کے آخری 1-2 مہینے میں یہ کلمات اللہ رب العزت نازل فرمائے کہ اے میرے نبی، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اے میرے نبی کی امت، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کسی قسم کا کوئی عیب اور کوئی نقص باقی نہیں ہے۔ اور اس دین کے کامل و مکمل ہونے کا اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا اور آخرت کے تمام معاملات بتائے، اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ نظام حیات، کتاب نظام حیات بھی کہا جاتا ہے، کتاب ہدایت بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے لائحہ عمل اور لائحہ زندگی بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اصول بیان فرما دیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبیین کا فریضہ ادا فرمایا اور قرآن کریم کی وضاحت، تشریح اور تفسیر بیان فرمائی۔ اور کوئی ایسا مسئلہ جو کسی انسان کو پیش آ سکتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمایا، بلکہ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو جنت کی طرف لے جانے والی ہو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب نہ دلائی ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور کوئی ایسا عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے ڈرایا نہ ہو، ایسا بھی کوئی عمل نہیں۔ گویا کہ ہر چھوٹا بڑا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اگر کوئی کتب حدیث پر تھوڑی سی بھی نظر رکھتا ہے تو وہ بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ بچے کی ولادت سے لے کر، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ولادت سے لے کر بھی نہیں، بلکہ بچے کی ولادت سے پہلے اور بچے کے اپنے ماں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں ہونے سے بھی پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اور بچے کے اپنی ماں کے پیٹ میں جانے سے پہلے کے امور بھی بیان کیے۔ وہ کیا ہے؟ تنکح المرأۃ لاربع، عورت 4 اوصاف کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ابھی تو بچہ، اس کا تو نام و نشان نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 اوصاف بیان کر کہ ان 4 اوصاف کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا چوتھا وصف جو ہے لمالہا وجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ تیرا بھلا ہو، تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں، یہ معنی کوئی بد دعا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے کہتے ہیں نا تیرا بھلا ہو یہ کر لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اوصاف کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، اور تیرا بھلا ہو تم نیک دیندار عورت سے شادی کرنے میں کامیابی حاصل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بچے کی ولادت سے پہلے کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اور پھر بڑے بڑے امور، اسلام کا کامل ہونا، دین اسلام کا مکمل اس اعتبار سے کہ کسی قسم کی کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی، حتیٰ کہ بالکل ہی بنیادی اور بالکل ہی پرائیویٹ قسم کی بات ہوتی ہے بول و براز، پیشاب پخانہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے آداب بھی بتائے۔ باتھ روم میں داخل ہونا ہو تو پہلے کون سا پاؤں اندر لے کے جائیں، بیٹھیں کیسے، دعا کون سی مانگے جاتے ہوئے، نکلیں کون سی دعا، ہاتھ دھونے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے۔ اور انہی باتوں کو دیکھ کر ایک مشرک نے کہا تھا، ایک صحابی سے کہا کہ یہ تمہارا نبی کیا ہے؟ میں نے سنا ہے یعلمکم حت الخراء، کہ وہ تو تمہیں بول و براز کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ صحابی نے کہا ہاں، ہمیں اس سے پہلے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیسے کیا کرنا، بول و براز کا طریقہ، اصول، قاعدہ کیا ہے، کوئی آداب معلوم نہیں تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم نے کن چیزوں سے استنجا کرنا ہے، کن چیزوں سے استنجا نہیں کرنا، کس ہاتھ سے کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، اور پورا طریقہ کس طرف منہ کرنا ہے، کس طرف نہیں کرنا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہمیں پتہ چلا۔ اسلام کے کامل ہونے کا آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے۔ جس نبی نے ہمیں اس قسم کے تمام مسائل بتا دیے ہیں، کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کچھ مسائل چھوڑ گئے تھے اور وہ اب ہم پورے کر رہے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی نیا فعل ایجاد کرتا ہے تو وہ گویا کہ یہ کہتا ہے کہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہم سے خیانت کی، ہمیں پورا دین بیان کر کے نہیں گئے، اب دین میں مکمل کر رہا۔ یہ بدعات جو آج ہمارے معاشرے میں اس حد تک پھیل چکی ہیں، اتنی عام ہو چکی ہے کہ سنتوں کا ان بدعات کے نیچے دبتا ہوا وجود نظر آ رہا ہے۔ سنتوں کو ان بدعات نے اپنے نیچے دبا لیا، اتنی بدعات ہو گئی۔ جبکہ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بدعت ہے کیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں ما لیس لہ اصل فی الشریعہ، بدعت وہ چیز ہے جس کی شریعت میں اصل کوئی نہ ہو۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ما خالف الکتاب والسنہ او اجماع سلف الامہ فی الاعتقادات والعبادات، ہر وہ چیز جو اعتقادات اور عبادات میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف امت کے خلاف ہو وہ بدعت۔ ہمارے یہاں بدعات کا اس حد تک زور ہے کہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا زور ان کے رد پر دیا، آپ کی امت اتنا ہی الٹ کر ان بدعات کو اپنانے میں لگی ہوئی۔ خطبہ مسنونہ سب کو معلوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مسنونہ جو ہے، نکاح کے موقع پر وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، جمعہ کے موقع پر وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، درس دیتے وقت وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، موقع وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس خطبہ میں جو کلمات ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہیں۔ پہلے حصے کو چھوڑ کر اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آپ نے فرمایا کہ بدترین اعمال ہیں بدعات، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں، لیکن ہمارا ایک پرابلم بھی ہے کہ خطبہ جمعہ میں ہم سنتے ہیں، درسوں میں ہم سنتے ہیں، نکاح کے موقع پر ہم سنتے ہیں، یہ چند کلمات ہیں عربی کے۔ ہم اپنی زندگی کا اپنے پیٹ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی علم ہو، وہ بڑی آسانی سے سیکھ لیتے ہیں، عربی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ عربی کے بہت بڑے علامہ ہو جائیں، ضروری کلمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری احادیث جو ہمارے اعمال سے تعلق رکھنے والی احادیث ہیں، کم از کم ان کا ترجمہ ذہن میں ہو، کوئی کہے، سامنے آ جائے فوری طور پر کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین کام ہے بدعات، اور جو بدعات ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اگر یہی کہا جائے کہ ان بدعات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ جہنم میں غرق کرنے والی، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کہ عقل مند کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو چیز جہنم میں لے جائے اس چیز کو اختیار کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس حد تک اتنا زیادہ کہ جو چیز ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن رہی ہے اس کو اختیار کرنے سے کیا حاصل۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بدعت کے خلاف، اس بدعت کی مذمت کرتے ہوئے مختلف احادیث میں مختلف پیرائے استعمال فرمائے. کبھی فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے. وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے. وستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلھا فی النار الا واحد، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک. اور وہ ایک کون سا ہوگا؟ ایک روایت میں ہے وہی الجماعہ، وہ جماعت ہوگی، یعنی وہ جماعت جس کا کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ تعلق ہے. اور انہی کلمات کو دوسرے الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا کہ وہ جن کا عمل ما کانا مثل ما علیہ انا و اصحابی اليوم، جن کا عمل ایسا ہوگا، اور کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، جن کا عمل ایسا ہوگا جیسا آج میرا اور میرے صحابہ کا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جن باتوں کی سوجی بھی نہیں، جن کی ان کے دل و دماغ میں کبھی سوچ بھی نہ آئی ہوگی، ہم نے وہ عبادت ایجاد کر رکھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی جماعتیں نہیں تھی، کوئی دھڑے نہیں تھے، کوئی احزاب نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں صرف ایک ہی جماعت تھی. وہی جماعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جو اس جماعت والا عمل کرے گا وہی ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، نجات پانے والا، جہنم سے بچنے والا. فرمایا کہ میرے بعد تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے، طرح طرح کے اختلافات دیکھو گے، اور اس وقت کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، تم میری سنت پر عمل کرنا، میرے خلفاء راشدین کی سنتوں پر عمل کرنا. تمسکوا علیہا، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور اس انداز سے جیسے آدمی دانتوں میں کچھ چیز دبا کے اس کو مضبوط کر لیتا ہے، اس انداز سے پکڑ کے رکھنا. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور ساتھ فرما دیا کہ خبردار جو نئی نئی چیزیں سامنے آنے والی ہیں ان چیزوں سے بچنا، نئی سامنے آنے والی چیزوں سے بچنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز جو دین میں نئی چیز داخل کی جائے. بدعت کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، جو کتاب اللہ سنت رسول سے ثابت نہ ہو، اس کے مخالف ہو، اور سلف امت یعنی صحابہ کرام خلفاء راشدین ان کے اقوال و اعمال کے بھی مخالف ہو، وہ بدعت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ، بدعات سے بچو. بدعات فإن كل محدثۃ بدعۃ، جو بھی نئی چیز داخل کی گئی ہوگی وہ بدعت ہے. وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار، اس کے آخری کلمات جو ہیں ان کو بھی صحیح قرار دیا گیا ہے. اور ان کلمات میں ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت، ہر گمراہی جہنم لے جائے گی. ان سے پہلے کلمات ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت ہی گمراہی ہے. ہمارے پاک و ہند میں خاص طور پر، حتیٰ کہ بعد کچھ اور ملکوں میں بھی یہ سلسلہ ہے، بعض لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ بدعات 2 قسم کی ہیں، کچھ نے 5 قسمیں بیان کر دی. اور خاص طور پر موٹی موٹی 2 قسموں کے بارے میں مختصر سے ذکر کر دوں. کہتے ہیں جی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے. سیئہ تو ٹھیک ہے، اس کو تو چھوڑنا ہے، حسنہ کیوں چھوڑیں گے؟ اور بدعت حسنہ یہ تقسیم کہاں سے نکالی حسنہ سیئہ کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات، انہوں نے
मस्जिद नबवी में देखा कि 2-4 सहाबी एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं, एक आदमी इमामत करा रहा है, किसी इमाम के साथ 2 लोग हैं, किसी के साथ 1 लोग है, किसी के साथ कुछ ज्यादा है। तो उन्होंने सोचा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ाई थी 3 दिन जमात के साथ। ये सही बुखारी शरीफ में साबित, सही किताबों में सही सनद से साबित। आपने तरावी को रोक दिया था सिर्फ इसलिए कि कहीं ये फर्ज ना हो जाए और फिर ये अदा नहीं कर पाएंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की फरासत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो लोग बड़े ही फहम फरासत वाले, हज़रत उमर फारूक के बारे में कहा गया ना कि इनकी ज़बान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कलिमात चलते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अब वही का सिलसिला बंद हो गया, अब फर्ज होने वाली कोई बात रही नहीं कि जमात फर्ज हो जाएगी, लिहाजा ये टुकड़ों टुकड़ों में जो लोग जमातें करा रहे हैं उनको एक इमाम पे क्यों ना इकट्ठा कर दिया जाए। उन्होंने हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु अन्हु, इन 2 आइम्मा को मुकर्रर किया कि तुम जमात कराए। हमारा उमर उबई इब्न काब व तमीम अद्दारी, हजरत उमर फारूक ने, अब यहाँ एक मसला और भी है और इसी हदीस में है कि उन्हें कितनी रखतें तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया। ये टाइम आएगा फिर बात हो जाएगी इंशाल्लाह। 8 रखतें तरावी और 3 वितर 11 रखते। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म सही सनद से साबित। कहते हैं कि जब हजरत उमर फारूक ने देखा कि अगले दिनों में लोग तरावी पढ़ रहे हैं और एक इमाम के साथ सारे इकट्ठे एक जगह तरावी अदा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था निअमतुल बिदअतु हाज़िही, ये बहुत अच्छी बिदत है। अब बात यह है कि बिदत की तारीफ के ज़मन में आप ये बात सुन आए हैं कि बिदत वो है जिसकी असल शरीयत में ना हो, और ये तरावी बाजमात की असल शरीयत में है या नहीं है। 3 दिन तक सही सनद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आपने 3 दिन तक तरावी पढ़ाई। तो ये कोई नई चीज तो ना हुई, इसकी असल मौजूद है और इसके तरक करने का सबब मौजूद है। वो सबब खत्म हो गया, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको दोबारा चालू करा। लिहाजा उनका ये निअमतुल बिदअत कहना, इसका माना ये था कि उस टुकड़ी टुकड़ी की बजाय ये काम जो एक इमाम पे इकट्ठे हो गए हैं ये अच्छा काम। ये नहीं था कि तरावी की जमात ही बिदअत, टुकड़ी टुकड़ी को एक इमाम पे ऊपर इकट्ठे कर देना ये है जिसको कहा गया कि ये अच्छा काम है। और फिर बिदअत जो है वो इन मानों में भी नहीं थी जो हमारे अमाल सरंजाम दिए जा रहे हैं आजकल और अरसा से दिए जाते आ रहे हैं। इन कलिमात से लेके कहते हैं कि बिदअत हसना, बिदअत सय्या। और फिर इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि कुरान करीम जमा नहीं था, अलग अलग था, ये जमा कर दिया गया। कुरान करीम पर एराब नहीं थे, जेर ज़बर पेश नहीं थे, एराब लगाए गए। और मदारस नहीं होते थे, अब मदारस हैं। क्या क्या बातें सामने रख के ये लोग कह रहे हैं कि ये नहीं था, वो नहीं था। आपने सुना होगा पिछले दिनों एक बड़े जोरदार तरीके से एक चीज वायरल हुई, कहा कि गिलाफ काबा को गुस्ल देते हैं, ये फला काम करते हैं। ये पता नहीं अपने अंदर का जहर निकालने के लिए क्या क्या बातें करते रहते हैं। अगर कोई चीज शरीयत से साबित हो, शरीयत से साबित है और उसको जारी रखने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत है तो उसको बिदअत नहीं कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर कुरान करीम, इस पर जेर जबर लगवाए हज्जाज बिन यूसुफ, और बगैर जेर जबर के कुरान करीम अगर आज तक होता तो आप कहिए, अल्लाह लगी कहिए कि क्या हम लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वाले हैं, ईरान वाले हो गए, दूसरे तीसरे हो गए, इस खलीज के मुल्कों या अरब मुल्कों के अलावा दूसरे मुल्कों वाले कुरान करीम को पढ़ पाते? अरब खुद भी ना पढ़ पाते, क्योंकि अरब होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो जेर जबर हर आदमी लगा लेगा, उसके लिए सर्फ नाव का इल्म होना चाहिए। कुरान करीम के सही पढ़ने के लिए जेर जबर लगाना जरूरी था। और अगर कोई चीज मशरू की तरफ ले जाती है
کوئی مشروع چیز کی طرف پہنچاتی ہے، وسائل المشروع مشروع، یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ مشروع وسائل جو ہیں وہ مشروع ہوتے ہیں۔ مشروع کاموں کے لیے وسائل، مشروع کام کو سر انجام دینے کے لیے کوئی وسیلہ، وہ مشروع اور جائز ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے زیر زبر لگانا ضروری تھا، لہذا وہ مشروع ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ وسائل غیر المشروع غیر مشروع، اگر کوئی ناجائز کام ہے اس کی طرف کوئی وسیلہ لے جاتا ہے، وہ وسیلہ بھی ناجائز اور کام بھی ناجائز۔ اور وسائل المحرم حرام، اگر کوئی حرام کام ہے کوئی وسیلہ اس تک پہنچاتا ہے تو وہ کام بھی، وسیلہ بھی حرام ہے۔ والخیر اذا کان وسیلہ للشر، اگر کوئی خیر ایسی ہے وہ برائی کی طرف لے جا رہی ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ وہ شر ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبَّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، لوگ جن کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو، بتوں کو، یہ کو، وہ کو پکارتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو، تم انہیں گالی دو گے وہ تمہارے، تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے، تمہارے سچے خدا کو گالی دو گے۔ یعنی ایک کام جو ہے جائز تھا لیکن اس سے روکا کیوں گیا؟ کیونکہ وہ کام جو ہے وہ خیر ہی صحیح لیکن وہ وسیلہ بن رہا تھا شر کا۔ جھوٹے خداؤں کو گالیاں دو گے وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے۔ تو یہ تقسیم جو ہمارے لوگوں نے خیر اور شر کے حوالے سے بنا دی ہے، یہ ایسی تقسیم نہیں ہے کہ یہ شریعت میں کام چلنے والی ہو یا شریعت میں کار آمد ہو، یہ بنا دی گئی۔ پھر ایک اور حدیث پیش کر دیتے ہیں، من سنہ فی الاسلام سنتا حسنہ، اگر کسی نے اسلام میں کوئی اچھی سنت قائم کی تو کہتے ہیں اگر کسی نے اسلام میں کوئی اچھی سنت قائم کی فلہ اجرھا واجر من عمل بھا الی یوم القیامہ، اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا، اچھا کام ایجاد کیا، اچھی سنت قائم کی، جو قیامت تک اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ کہتے ہیں تو یہ تو پھر وہی بات، کوئی نیا کام۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں سنت سے مراد کیا ہے، کون سی سنت قائم کی ہے، کون سی سنت اس نے ایجاد کی ہے؟ سنت تھی اور وہ مردہ چکی تھی، اس کو اس نے زندہ کر دیا، مردہ سنت کو زندہ کیا۔ اور اس سے بھی زیادہ جو صحیح تر بات اس حدیث کا ورود سمجھ لیں کہ حدیث وارد کس موقع پر ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور اس وفد کے لوگ جو ہیں وہ بڑے غریب فقیر محتاج قسم کے لوگ تھے۔ وہ آئے اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے، وفد والے آئے، غریب محتاج مسکین تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی مدد فرماؤ، مدد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وفد کے لوگوں کی مدد کرو، تعاون کرو۔ لوگوں نے جتنی جتنی توفیق تھی تعاون کرنا شروع کیا۔ صحابہ میں سے ایک شخص، ایک صحابی انصاری، وہ چاندی کا بھاری تھیلا لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہاتھ سے اس تھیلے کو اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھیلا ہاتھ میں لیا اور آپ کے چہرے مبارک پر بشاشت، خوشی کے ساتھ بشاشت چھا گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ الفاظ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے جس کو دیکھ کر پھر اب دوسرے لوگ کام کرتے، اب اسی مجلس میں دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو یقیناً اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی وہ کام کریں گے۔ اب اسے دیکھ کر دوسرے جن لوگوں نے بھی اللہ کی راہ میں اس وفد کے لیے تعاون کیا، دوسرے لوگوں کو ان کا ثواب بھی ہوگا اور پہلے اس چاندی کی تھیلے والے کو بھی ان کا ثواب جائے گا۔ یہ کہاں ہمارے یہاں گھسیڑ کے لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ سنت ایسی ہے اور وہ سنت ایسی ہے۔ وہ سنت کو نئے سرے سے قائم کرنا مراد نہیں، یا کسی مردہ سنت کو زندہ کرنا، یا پھر اس طرح کا کوئی کام کرنا کہ لوگوں کے لیے الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی خیر کی طرف دلالت کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ وہ اس کا کرنے والا ہے۔ اور ہمارے یہاں جو بدعات ایجاد پا گئی ہیں اور رواج پا گئی ہیں، بلکہ
سنتوں پر چھا گئی ہیں، ان بدعات کے نقصانات میں سے قلبی دل کو نقصان دینے والی چیزیں موجود ہیں، اور ان بدعات کے نقصانات میں سے بعض ایسی ہیں کہ جو عبادات کو نقصان دیتی ہیں، دینی نقصانات بھی موجود ہیں۔ اور اس سلسلہ میں اگر یہ کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ چیزیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ عمل مقبول کون سا ہوتا ہے، اللہ کے یہاں مقبول عمل کون سا ہے، اس کی شرطیں اہل علم نے طے کی ہیں قرآن کریم اور سنت رسول کے حوالے سے۔ اور ان چیزوں میں سے، ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہے الاخلاص، اللہ کے لیے اخلاص۔ اگر کوئی کام اللہ کے لیے نہ کیا جائے تو وہ عند اللہ مقبول نہیں ہوگا۔ اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اگر غیر اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم، میں تم پر جو جس چیز کا سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں، خدشہ مجھے محسوس ہوتا ہے، وہ ہے شرک اصغر کا۔ شرک اصغر یا شرک خفی۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، اخلاص للہ نہیں بلکہ ریاکاری، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کوئی کام سر انجام دینا۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاکاری کا طریقہ یا ریاکاری ہوتی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، وہ بھی بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اپنے انداز سے، جیسا کہ معروف ہے کچھ لوگ سجدے پہ سجدہ بڑی سپیڈ کے ساتھ نان سٹاپ قسم کی نماز، ایسے سجدہ رکوع قومہ جلسہ، سجدہ رکوع قومہ جلسہ، پتہ نہیں چلتا ایک پلک جھپکنے میں 2 رکعت گئی۔ اگر ایک آدمی اس طرح نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے پیچھے کوئی آدمی ایسا آ جائے، اس نے دیکھا کہ وہ پیچھے تو ابھی مدیر آ گیا ہے یا میرا کوئی چیف آ گیا ہے، باس آ گیا ہے، اور اب اس نے نماز بڑے اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کر دی۔ پہلے نماز پڑھ رہا تھا اپنے طریقے سے، وہ طریقہ اس کا اپنا ہے، اور اس وقت اس نے جو طریقے کو سنوارا ہے وہ کس کے لیے؟ اس کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے لیے تو وہ پہلی نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی سے فرمایا کہ یہ جو اس نے انداز اختیار کیا ہے یہ ریاکاری، اور یہ ایک مثال ہے، اس طرح کی دوسری کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے۔ اگر اخلاص نہیں تو عمل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے ترکتہ و شرکہ، میں کہتا ہوں کہ جاؤ تم جانو اور تمہارا یہ شریک جانے جو میرے ساتھ تم نے بنایا ہے۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط ہے مطابقت یا موافقت سنت۔ وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا گیا۔ اگر کوئی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کیا جاتا تو وہ عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ عمل کی قبولیت کے لیے یا وہ ایسے امور جو ہمارے اعمال کو بدعات میں لے جاتے ہیں، بدعات کے نقصانات کا اندازہ آپ کرنا، جو اعمال ہمارے، جو اسباب یا جو امور ہمارے اعمال کو بدعات کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں عبادت کا سبب معلوم ہونا چاہیے۔ اگر سبب عبادت جو ہے وہ ثابت ہے شریعت میں اس عبادت کا سبب ثابت ہے تو ٹھیک ہے، وہ عبادت ہے۔ لیکن اب اگر وہ سبب ثابت نہیں شریعت میں، بلکہ اس نے اپنی طرف سے اس سبب کو بنا کے اس سے کام کو کرنا شروع کر دیا ہے، تو وہ عمل جو ہے وہ اس کو شریعت سے نکال کر بدعت میں لے جائے گا۔ مثال کے طور پر، ایک مثال نہیں، اس کی بہت مثالیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی عام طور پر صدقہ دیتا ہے، تاریخ فکس کر لیتا ہے، میں 11ویں کو صدقہ دوں، اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شب معراج ہے 27 رجب، 22 رجب کے کنڈے ہیں، ان کی بات لمبی ہے، الگ ہے۔ 27 رجب کو
شب معراج کے حوالے سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، الفی، صلاۃ الخیر، صلاۃ الالفیہ، ہزاری نماز، اور یہ نماز وہ نماز۔ رات کو تہجد پڑھنا سنت رسول ہے، تہجد پڑھنا رات کو سنت رسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہجد پڑھی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق آپ نے ساری عمر میں تہجد نہیں چھوڑی بغیر کسی وجہ کے سوائے ایک دن، اور وہ دن کون سا ہے؟ لیلۃ الجمع یا مزدلفہ والی رات۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ پہنچے، وہاں اپنے عشاء کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی، اور بغیر سنت کے، بغیر وتر کے آپ سو گئے، اور فجر کو اٹھے اور فجر کی نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تہجد نہیں پڑھی، ہمارے لوگ تو وہاں بھی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی رات کو روزانہ تہجد پڑھتا ہے، پڑھتا چلا جائے، آگے پیچھے کبھی تہجد نہیں پڑھی، لیکن 27 رجب کو وہ صلاۃ الالفیہ، صلاۃ الخیر یا کسی دوسرے نام کی نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے جی تہجد بھی تو ہوتی ہے، یہ تہجد سمجھ کر نہیں، بلکہ اس کے نماز پڑھنے کا سبب 27 رجب اور لیلۃ المعراج ہونا ہے۔ اس نے جب لیلۃ المعراج کے ساتھ جب نتھی کر دیا ان رکعتوں کو، تو یہ اس کی نماز جو ہے یہ بدعت میں چلی جائے گی، یہ سنت میں نہیں رہے گی۔ اور اسی طرح جنس عبادت جو ہے وہ بھی شرعاً ثابت ہونی چاہیے۔ جنس عبادت، مثال کے طور پر قربانی کے جانور ہیں، قربانی کے جانور معروف ہیں نا، بھیڑ، بکری، دمبا، گائے، اونٹ، ان جانوروں میں سے قربانی کرنی ہے۔ اور اگر کوئی گھوڑے کی قربانی کرتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے کی قربانی ثابت نہیں ہے، یہ بڑا خرچہ کر کے، گھوڑے بڑے قیمتی ہیں، ایک قیمتی چیز خرید کر اس کی قربانی کرتا ہے، اس کی وہ قربانی نہیں لگے گی، بلکہ اس کا وہ عمل بدعت شمار ہوا۔ اور اسی طرح اس کی عبادت کی مقدار بھی طے اور ثابت ہونی چاہیے، شریعت میں معلوم ہونی چاہیے کہ اس عبادت کی مقدار کتنی ہے۔ اگر مقدار اپنی مرضی سے بڑھا لے، گھٹا لے، تو وہ عمل جو ہے اس کا عمل جائز اور صحیح نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، سارے جانتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے 4 فرض ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں فارغ ہوں، میں آج 5-6 پڑھ لیتا، تو کیا خیال ہے، اس کی وہ ظہر ہوگی؟ اس کی وہ ظہر نہیں ہوگی۔ اگر وہ اسے عادت بنا لے گا تو یہ ایک بدعت ہو جائے گی، اس کی نماز شمار ہی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایک چوتھی چیز ہے کیفیت عبادت۔ کیفیت وہی ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی کیفیت اختیار کی تھی۔ اگر وہی کیفیت اختیار کرے تو وہ عمل صحیح ہے، اور اگر وہ کیفیت چھوڑ کر کوئی دوسری کیفیت اختیار کر لیتا ہے، مثال کے طور پر وضو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وضو کا معروف طریقہ ہے نا، سب سے پہلے ہاتھ دھونا، استنجا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھوتا ہے آدمی، ہاتھ دھونے کے بعد پھر باقی وضو کا سلسلہ۔ ایک آدمی آتے ہی پاؤں دھونا شروع کر دیتا ہے، تو اس نے گویا کہ مرغی کو پاؤں سے ذبح کرنا شروع کر دیا، الٹا چل نکلا۔ اگر کیفیت عبادت سنت رسول سے ثابت نہیں ہے، موافقت سنت نہیں ہے، تو اس کی وہ عبادت جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی 5ویں چیز جو عبادت کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے زمن عبادت۔ کوئی عبادت جس وقت کی گئی ہے اس کو اسی وقت میں کیا جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عبادت جس وقت جس دن کی ہے اسی دن وہ کرے گا تو وہ عبادت ہوگی، ورنہ وہ جائز نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر قربانی ہے، پہلے گھوڑے کی قربانی کا ذکر ہوا، اب زمن کے زمانے کے حساب سے آ جائیے کہ قربانی کے لیے 10 ذوالحج، 10، 11، 12 اور 13، کچھ لوگ 13 نہیں مانتے، چلیے 11، 12، 10، 11، 12، 3 تو سارے ہی مانتے ہیں نا، چوتھی میں تھوڑا مسئلہ ہے بنا ہوا۔ تو
اگر کوئی آدمی پہلے اس سے پہلے 9 8 7 کسی بھی دن قربانی کر دیتا ہے، اس کا قربانی کا جانور قربانی کا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شاۃ و لحم، اور یہ کوئی پہلے تاریخ بھی پہلے نہیں، صحابی نے عین عید کے دن لیکن عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا، تو فرمایا کہ یہ قربانی نہیں، شاۃ و لحم، یہ محض گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ اور چھٹی چیز، اگر اس کی پابندی نہ کی جائے تو وہ عمل بھی عبادت سے نکل جائے گا، بلکہ وہ بدعت کے کھاتے میں یا کم از کم ناجائز کے کھاتے میں چلا جائے گا، اور وہ ہے مکان عبادت۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مکان طے کیا ہے، اس کو اسی مکان کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور اس کی مثال ہے جیسے کیا نام ہے، اعتکاف ہے تو اعتکاف کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ وہاں مسجد کا ذکر کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، جب بھی اعتکاف کیا آپ نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ اب ایک آدمی مسجد کی بجائے کہیں اور اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، بیٹھا ہوا ہے کچھ اور کر رہا ہے، اگر اس کو اعتکاف کا نام دے گا تو یہ اس کا عمل جو ہے وہ بدعت شمار ہوگا، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ غرض یہ کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کو اسی طرح موافقت ہونی چاہیے، ہر اعتبار سے اللہ کے لیے خلوص ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو پھر وہ کام ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یعنی جو کام اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں اسی طرح کرو، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اسی طرح کرو، اپنی طرف سے نہ کرو۔ اور پھر جب ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں اس پہ عمل نہ کریں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر نے کیا ایسے اور عمر نے ایسے کیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور آپ کے اعمال مبارکہ کے سامنے کوئی چیز حیثیت، دوسرا کوئی قول کسی کا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ جو بدعات ہیں ان کا بہت ہی برا اثر پڑتا ہے ہماری عبادات پر، ہمارے دینی امور پر اور ہمارے دل پر، حتیٰ کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذا ظہرت البدع فلم ينکرها اہل العلم صارت سنہ۔ اگر کوئی بدعت ظاہر ہو اور اس بدعت کو اہل علم اس بدعت کا انکار نہ کریں، اس کا رد نہ کریں، تو وہ سنت ہو جائے گی۔ اور آج کل ایسا ہوتا آ رہا ہے، بہت سارے کام ہیں وہ شروع میں آغاز ہوا اور کوئی خاص اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی، دیکھتے دیکھتے وہ آج سنت کی شکل اختیار کر گئے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے سنت ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بالکل واضح، اور بعض سلف صالحین نے کہا ہے بدعت کے نقصانات کے ضمن میں یہ بات کہی ہے، ما ابتدع قوم فی دین اللہ بدعہ، کوئی قوم جب اللہ کے دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے الا اضاعوا من السنہ مثلہا او اشد، تو وہ اسی کے مثل ایک سنت کو ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ایک بدعت ایجاد کرتا ہے اس کے ہاتھ سے ایک سنت ضائع ہو جاتی ہے، ایک بدعت پر عمل کرتا ہے ایک سنت سے اس سے عمل چھوٹ جاتا ہے، بلکہ بل او اشد کا معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بدعت عمل کرنے کے نتیجہ میں اس سے کئی کام جو ہیں وہ چھوٹ جائے۔
تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بدعت کی آمد جو ہے وہ سنت کے کوچ کا ایک سمجھے اعلان ہوتا ہے کہ بدعت آئی، سنت گئی۔ اور بدعت پر عمل جو ہے اس میں شرک کا بھی خطرہ ہے، جیسا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس آیت کی تفسیر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے، گویا بدعت پر عمل کرنے کے نتیجہ میں آدمی آہستہ آہستہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی بدعت کا انکار نہیں کرتا تو وہ بدعت آہستہ آہستہ سنت کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جب بدعات کی کثرت ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آہستہ آہستہ سنتیں جو ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو جائیں گی، اور بدعات جو ہیں ان کا رواج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آج بدعات ایسے عجیب و غریب انداز سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ عید میلاد کے موقع پر پچھلے سالوں میں کچھ بدعات سامنے آئی تھی، ابھی قریب کا موقع ہے، گزر چکا ہے لیکن ابھی قریب کی بات۔ پچھلے سالوں میں اصل میں تو یہ 12 ربیع الاول جو ہے آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بالاتفاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے۔ 12 ربیع الاول بالاتفاق تاریخ وفات، اور اختلاف ہے کہ 8 کو، 9 کو یا 12 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے طبقہ کے امام، سب سے بڑی جماعت کے مؤسس اور بانی احمد رضا خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالتحقیق جو میلاد ہے وہ 8 ربیع الاول ہے۔ 8 9 یہ تحقیقی بات ہے، دیگر محققین نے کہا کہ 9 ہے، احمد رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں 8 ہے۔ 8 9 قریب قریب ہے، 12 بہت بعید، لیکن وفات طے ہے، سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ اور 12 ربیع الاول کو تھوڑا عرصہ پہلے تک سارے لوگ کہا کرتے تھے 12 وفات، 12 ربیع الاول آتا تو 12 وفات کے نام سے اس دن کچھ نہ کچھ لوگ کرتے تھے، کوئی کسی نے نعت پڑھ لی، کسی نے کچھ درود شریف پڑھ لیا، کچھ کر لیا۔ اب آہستہ آہستہ ہمارے یہاں جیسے کہا گیا نا کہ اگر بدعت کا رد نہ کیا جائے، بدعت کا انکار نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ وہ سنت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسے امام اوزاعی رحمۃ اللہ فرمایا۔ کچھ اسی طرح کا انداز جو ہے اس بدعت کا بھی ہوا۔ میلاد النبی یہ شروع ہوئی پہلے یوم وفات کے نام سے، اب یوم وفات کو وفات ہٹایا اور مولود شریف، میلاد شریف، اور پھر اس کے بعد محفل میلاد شریف، اور اس سے آگے بڑھتے بڑھتے جشن میلاد شریف۔ اور جیسے جیسے نام میں ترقی ہوئی ایسے ایسے ہی کام میں بھی ترقی ہوئی۔ پہلے کچھ درود شریف پڑھتے تھے، کوئی نعت وغیرہ پڑھتے تھے، اب آہستہ آہستہ جھنڈیاں لگنا شروع ہو گئیں، جلوس نکلنے شروع ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ حلیم پکنا، شربتیں اور کیا کیا کچھ تقسیم ہونا شروع ہو گیا۔ اور اسی پہ بس نہیں، پھر قوالیاں شروع ہو گئیں جن میں بھرپور ساز ہوتا ہے، موسیقی ہوتی ہے، اور اس پہ موسیقی پہ وہ ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں، دھوم کیا کہتے ہیں اس کو، دمال ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ابھی پچھلے 2-1 سال پہلے ترقی ہوئی اس میں مزید، اور ایک صاحب باقاعدہ بہت بڑا کیک لے کر بیٹھ گئے، سب نے دیکھا ہوگا وہ کلپ، بہت بڑا کیک ہے، اتنا بڑا چھرا ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ اب یہ کہاں سے سنت آئی؟ یہ کس نے سنت ایجاد کی ہے؟ یہ ایجاد ہے واقعی، اور یہ سراسر بدعت، اور یہ پچھلے 2-3 سال تک رہا۔ اب اس سال ایک نئی چیز آ گئی، یقین مانے کے بعد باتیں دیکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ عبادت کس کس چیز کا نام عبادت رکھا ہوا ہے، کہیں ناچ رہے ہیں اس کو عبادت، کہیں پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس کو جو ہاتھ لگا کے آتا ہے اس کے ساتھ ایسا جیسے راشا ہو گیا اس کو، کہیں کسی طرح کا انداز، کہیں کسی طرح کا انداز۔
ابھی اس سال جو عید میلاد منائی گئی اس میں سے ایک چیز ذکر کرتا ہوں. کئی جگہوں پہ کئی طرح کی نئی چیزیں آئیں, نئے نئے کام آئے, لیکن ایک بات سے ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان ملتان شہر سے وہ جو کلپ آیا ہے اس میں ایک خوبصورت لڑکی کو بنا سنوار کر بے پردہ سارے لوگوں کے چوک کے درمیان میں بڑا اسپیشل جیسے مسحری ہوتی ہے نا دلہن کی, کچھ اس طرح کی چیز بنا کے اسے وہاں بٹھایا گیا ہے اور وہ بیٹھی ہوئی ہے بڑے مزے سے, اور اس کے چاروں طرف لوگ وہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں اس سے غرض نہیں. یہ سنت کہاں سے آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو 7 پردوں میں رکھنے کا حکم دیں, قرآن عورت کو پردے کا حکم دے, اور یہاں بے پردہ عورت کو, نوجوان لڑکی کو بنا سنوار کر ساری دنیا کے چوک کے اندر بٹھا کے چاروں طرف عید میلاد منانے والے بیٹھے. اب یہ اندازہ کر لیں کہ بدعات کے نقصانات کہاں کہاں آئیں گے. دل کو نقصان پہنچانے والے یہ چیز ہے, دین کو نقصان پہنچانے والی یہ چیز ہے, عبادتوں کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے, حتیٰ کہ ہمارے سارے پورے دینی ماحول کے لیے بہت نقصان دہ ہے. لیکن ہم لوگ ہیں کہ اس طرف کان ہی نہیں دھرتے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھ لیا اور عمل نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. پڑھ کے اگر عمل نہیں کرنا تو کوئی فائدہ نہیں. سن لیا عمل نہیں پھر کوئی فائدہ نہیں. اگر کوئی کہے کہ میں سنتا نہیں ہوں, میں پڑھتا نہیں ہوں, آج لوگ پڑھتے بھی بہت ہیں, سنتے بھی بہت ہیں, لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اس طرح کے کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں. اب یہ ایک ایسا فعل ہے جو عید میلاد النبی کے نام پر میں نے سنا کہ اسے حور کے طور پر, حور کا سمجھیں کہ نقشہ بنا کے وہاں رکھا ہے. حوریں جو اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں عطا کرے گا, اسے حور کے تصور کے طور پر لوگوں کے سامنے لا کے رکھا. پتہ نہیں یہ لوگ دین کو کہاں تک لے جائیں گے, اپنے ان کرتوتوں سے کب باز آئیں گے, کب کتاب اللہ سنت رسول کی طرف لوٹیں گے. جب تک کتاب اللہ سنت رسول کی طرف نہیں لوٹتے تب تک دین ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا, بلکہ یہ روز بروز پھسلتا ہی چلا جائے گا, جیسا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے پھسلتا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک صاحب. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک. رفیق بارک اللہ. نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین. میرے محترم بھائیوں, اب تک ہم شیخ محترم سے سن رہے تھے بدعات کے نقصانات کے بارے میں. الحمدللہ شیخ محترم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مدلل خطاب فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا کرے, آمین یا رب العالمین. شیخ سوال جواب کیسے ہے؟ جی جی جزاک اللہ خیر. شیخ اگر سے کسی بھائی کا سوال ہے تو ہینڈ ریز کریے, انشاءاللہ ان کو موقع دیا جائے گا. میرا خیال ہے ویکینڈ ہے, لوگ کہتے ہوں گے کہ ابھی جان چھڑا لیں تو اچھا ہے. ویسے بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں, اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو خیر انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے. جی راقب بادشاہ بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے. چلیے لوگوں کو سوال پوچھنے پہ مجبور نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سوالات آئے ہوئے ہیں شیخ. جی سوالات آئے ہوئے ہیں شیخ, 3 سوالات آئے ہیں. آئے ہوئے ہیں تو وہ دیکھ لیں, نہیں تو پھر چھٹی کر لیتے ہیں. جی راقب بادشاہ بھائی اپنا سوال پوچھیے. سوری ابو عیسیٰ بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेखना, सवाल है कि बिदात में जो दो किस्में कही जाती है, बिदात मुफस्सिका और बिदात मुकफ्फिरा, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत कीजिए शेख। कौन कौन सी बिदात? बिदात मुफस्सिका और बिदात मुकफ्फिरा बल्कि इस तरह सुना मैंने। इनका अगर माना आपके सामने रहे ना तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि ये सारी तकसीमात जो हैं ये सही नहीं है। पहली बात ये ज़हन में रखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कुल्लु बिदअतिन दलाला या कुल्लु बिदअतिन दलाला, दोनों तरह से इराब मौजूद है कि हर बिदअत गुमराही है। बिदअत सय्या बिदअत हसना कोई तकसीम नहीं है। इसके अलावा जो और 5 तकसीम की गई है वो कहीं साबित नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम जहन्नम है। पहली बात। अब रहा मसला कि अगर मुफस्सिका और मुकफ्फिरा, अगर ये कहा जाए तो ये जो फिस्क व फजूर है, फिस्क व फजूर से मुराद कबीरा गुनाह। अब कबीरा गुनाह वाली बिदतें कौन कौन सी हैं, उनको मुफस्सिका कहा जाएगा कि वो फिस्क और फजूर में ले जाती हैं, और मुकफ्फिरा जो है वो कुफर में ले जाती है। कुफर में ले जाने वाली बिदात और फिस्क व फजूर में ले जाने वाली बिदात। बिदात जब हैं ही गुमराही सारी की सारी, अब इसकी ये बारीक तकसीम जो है वो मेरा ख्याल है रिसालों किताबों में मिलती है, लेकिन उसकी बजाय आप सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अपने सामने रखें। आपने कोई मुफक्किरा मुकफ्फिरा कोई मुफस्सिका नहीं कही। आपने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराह, कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का अंजाम जहन्नम। लेकिन माने के एतबार से अगर हो तो ये जो फिस्क व फजूर में ले जाएं बड़े गुनाह, और जो कुफर में ले जाएं यानी कुफर या बिदात जो है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेख। बारकल्लाह। अब्दुल्ला भाई अपने पास में अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा टॉपिक से अलग है शेख। सवाल जो हदीस है, देखो शेख, मन तज़व्वज फक़द अस्तकमिल नसफल ईमान फलित्तक़िल्लाह फी नसफल बाकी। तुम्हें से जो शख्स शादी करने की ताकत रखता है शादी करो, और जिसने शादी कर लिया उसने आधा ईमान पूरा कर लिया, बाकी और आधा ईमान अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। ये आधा ईमान का क्या मानी है शेख? शादी करने से अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि शादी जो है वो उसने जिसने शादी की उसने आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। शादी करने से आधा ईमान मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी आधा ईमान बाकी है। शादी से अगर ये कहा जाए कि इसका में मुखालिफ क्या है, शादी आधा ईमान और आधा अभी तक, बेईमान तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। शादी करने वाले ने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया, बाकी के मामला में वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे। यानी बाकी उम्र सिर्फ शादी कर ली और अपना आधा ईमान मुकम्मल हो गया, अपने ईमान को मुकम्मल करे। अपने ईमान को मुकम्मल करने के लिए अब उसे इस्लाम के अहकाम हैं, अवामर हैं, नवाही हैं, उन सब पे अमल करना होगा। जितना जितना बाकी का ज्यादा अमल करेगा उतना उतना उसका ईमान जो है वो इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। ये मुराद है कि आधा ईमान तो उसका शादी करने से हो गया, आधा ईमान पूरा हो गया, और उसने पूरा करना है। ये समझ लें कि 50% ईमान उसने शादी कर ली, 50% आ गया। अब बाकी 50% जो है वो अवामिर नवाही और शरीयत के अहकाम और मसाइल पर अमल करने के साथ वो पूरा होगा। इस तरह उसका ईमान जो है मुकम्मल है। उनके बारे में अल्लाह का तकवा इख्तियार करे। मुराद ये है कि ये नहीं कि शादी कर ली और बस ठीक है, बल्कि बाकी जो हिस्सा है उसके लिए वो पूरी तरह कोशिश करे, अल्लाह का तकवा इख्तियार करे, और उन अवामिर को, उन अहकाम को, उन नवाही को जैसे अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है, जिन चीज़ों से मना किया है हुक्म दिया है उन पे अमल करे, जिनसे मना किया है उनसे बाज रहे। ये सिर्फ 50% पे कफायत न करके बैठ जाए। और ईमान ज़ाहिर है कि घटता और बढ़ता है, तो एक अलग से मुस्तकिल मसला है कि नेक काम करने से ईमान बढ़ता है और बुरे काम करने से ईमान घटता है। अल ईमानु यज़ीदु व यनकुस।
یہ ایک اختلافی مسئلہ ہی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، لہذا اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اب اس بات سے اندازہ کر لینا کہ ایمان کے باقی حصے کو مکمل کرنے سے مراد کیا ہے، یا باقی حصے کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا، مفہوم کیا ہے۔ فرمایا ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے اگلے لمحے میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اب آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ایمان کو مکمل کرنے کے لیے صرف شادی کر لینا، 50% ایمان لے لینا اتنا ہی کافی نہیں، اس پہ کفایت نہ کی جائے، بلکہ باقی احکام و اوامر جو ہے ان پر بھی عمل کیا جائے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میں چاٹنگ میں کچھ سوالات آئے ہیں، تو اس میں 2 سوال ایک ہی بھائی نے کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ علم کے بغیر بدعت کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو کیسے نصیحت کرنا چاہیے؟ اور یہی بھائی کا دوسرا سوال ہے سلف سے کیا مراد ہے؟ باری باری رکھیں سوال، ایک سوال کے بعد دوسرا سوال پھر کر لیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ علم کے بغیر بدعت پر عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں کسی کو بے علم رہنا نہیں چاہیے۔ میں نے ایک بات پہلے ذکر کی ہے کہ اگر معاملہ ہو پیٹ کا تو ہر علم سیکھتے ہیں، ہر ہنر سیکھتے ہیں، ہر زبان سیکھتے ہیں، جس سے جو تعلق رکھتا ہے وہ سیکھتے ہیں، اور جب باری آتی ہے نا دین کی تو یہاں آ کے ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں، یہاں بس ٹھیک ہے جو کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کہیں پڑھنا، نہیں کہیں سیکھنا، نہیں کہیں سننا، اور سننا پڑھنا لکھنا تو دور کی بات ہے، اپنی مسجد سے آگے قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ جو اپنی مسجد کے مولانا نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے ماں باپ کو جو کرتے دیکھا وہی سب کچھ ہے۔ یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ اگر ماں باپ کے یہ پر ہی ہم اسی لکیر کے فقیر بنے رہیں گے تو یہ عمل جو ہے وہ مشرکین مکہ والا ہے۔ انہوں نے تو یہی کہا تھا نا ما وجدنا علیہ آباءنا، اور دوسری جگہ ہے ما الفینا علیہ آباءنا۔ یہ قرآن کریم میں دونوں الفاظ موجود ہیں، معنی ایک ہی ہے کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے ماں باپ کرتے رہے، آباء و اجداد کو جن کاموں کو کرتے ہم نے پایا ہم وہی کریں گے۔ اگر ہم آج وہی رویہ رکھیں کہ جو ہمارے ماں باپ کرتے رہے، بدعت کرتے رہے ہم بھی کریں گے، شرک کرتے رہے ہم بھی کریں گے، الٹی سیدھی نمازیں پڑھتے رہے اسی طرح کی پڑھیں گے، تو یہ مشرکین مکہ والا رویہ ہے۔ یہ نہیں، ہمیں ایک تحقیقی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس طرح ہر معاملہ میں ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 10 ریال کی چیز، 10 روپے کی چیز لینی ہو، 10 دینار کی، 10 ڈالر کی، پوری مارکیٹ چھان ماریں گے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس سے پوچھو اس سے پوچھو، جہاں سے سستی اور اچھی چیز ملے وہ لیں گے، اور یہ حق ہے کسٹمر کا اچھی چیز تلاش کر۔ لیکن جب معاملہ آتا ہے نا دین کا، مسائل کی باری آتی ہے تو پھر نہیں، پھر ہماری مسجد اور ہمارے ماں باپ بس۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ نیا سنتے ہیں تو اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ کبھی کسی نے کوئی نیا مسئلہ سنا ہی نہ ہو، نیا مسئلہ سنتے ہیں اس کو ایسے مارتے ہیں، نہیں جی جو ہمارے ماں باپ کرتے رہے ہیں وہی ہوگا، اور جو ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں وہی ہوگا۔ دنیا داری کے لیے دنیا بھر سے آپ یہ بھاگا دوڑی کرتے رہتے ہیں، دین کا معاملہ ہے تھوڑا سا قدم بڑھائیے۔ اس مسجد سے آگے بھی مسجدیں ہیں، دائیں بائیں مسجدیں ہیں، علماء کرام ہیں، اور جہاں سے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق علم ملے وہاں سے حاصل کیجیے۔ اب یہ کہنا کہ ہم جہالت کی وجہ سے ایسا ہمیں پتہ نہیں، یہ اتنا لا علم بن کے بیٹھنے کا وقت نہیں، اور نہ یہ جائز۔ آج علم الحمدللہ ہر طرح کا موجود ہے
किताबों में मौजूद है, मोबाइलों में मौजूद है, लैपटॉप में मौजूद है, कंप्यूटर में मौजूद है, और आप सुन सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, हर तरह की आसानियां मौजूद हैं। फिर भी आदमी कहे कि मैं बस मुझे पता नहीं चला कि ये बिदअत है। भाई तुम्हें पता कब चलेगा? जब पानी सर से गुजर जाएगा। कब्र में जाने के बाद तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। ये दुनिया है दारुल अमल, यहाँ अमल है, हिसाब नहीं, और आगे जाके हिसाब है, वहां अमल नहीं। लिहाजा जो आदमी ये समझता है कि मैं ला इल्मी में ये सारा कुछ कर रहा हूं, आज ही कम से कम संभल जाए। पिछला जमाना ला इल्मी में गुजर गया, अल्लाह ताला माफ करेगा। लेकिन अगर वो सारा कुछ होते हुए भी अपने आप को ला इल्म ही रखना चाहता है तो ये जहालत है, ये अहमकानापन है। ये आदमी गोया कि अपनी आखिरत को कोई हैसियत ही नहीं दे रहा। अगर इसका अल्लाह की जात पर ईमान हो, मरना है, अल्लाह के सामने जवाब देना है, अगर उसे अपनी आखिरत के इन अमूर का यकीन हो तो यकीनन वो भाग दौड़ करेगा, मसाइल सीखेगा, मसाइल पूछेगा, जो बिदआत हैं, जो शिरकिया अमूर हैं उनको छोड़ेगा, तौहीद सही खालिस क्या है उस पर चलेगा, सुन्नत रसूल से क्या चीज़ें साबित हैं उन पर अमल करेगा। और अगर वो जानबूझ के ला इल्म बना रहता है तो फिर सोए हुए को तो कोई जगा ले, जागते हुए को कौन जगा सकता है। अल्लाह ताला से लोगों को हिदायत दे। शेखना साथ ये भी पूछते हैं कि उन्हें कैसे समझाएं ऐसे लोगों को। दूसरा इसी से रिलेटेड सवाल है कि उनको कैसे समझाएं। ये मेरी बात उन तक पहुंचा दें इसी तरह से, जी जी। इसी तरह तो से दूसरा उन्हें मेरी बात पहुंचा दें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो बात को समझ जाएंगे। समझाने का और मेरे पास तो कोई तरीका नहीं, मैंने उन्हें ही समझाया कि आज हमारे यहाँ जाहिल रहने का, ला इल्म रहने का कोई जवाज नहीं। हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी आसानियां कर दी हैं। प्रेस ने वो किताबें छापकर हमारे सामने रख दी हैं, उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, बंगाली, हर जबान में, जो आदमी सोच भी नहीं सकता था कुछ अर्सा पहले तक। किताबें मौजूद, कैसेट मौजूद, सीडीज मौजूद, ये मौजूद, वो मौजूद। अब जवाज नहीं बनता कि आदमी ला इल्म रहे। उन्हें ये बात समझाइए कि हमें अपने आप को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर लाना है, और उसके लिए इन चीज़ों का इल्म सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। दूसरा सवाल यह था शेख, सलफ से क्या मुराद है उनकी? सलफ उम्मत से मुराद होते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम, खास तौर पर जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं, खुलफा राशिदीन और सहाबा किराम, वो सलफ उम्मत हैं। और अगर ये कहा जाए कि वो ताबईन, वो तबा ताबईन, वो आइम्मा किराम, वो मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन जो सही किताब और सुन्नत पर चलने वाले थे, जिनका मनहज किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के मुताबिक है, जिनका मफहूम जो सहाबा किराम से किताब और सुन्नत का मफहूम लेते थे, यानी अमल बिल किताब व सुन्ना हस्बा फहम सलफ सालेह, वो जितने भी लोग हैं उनको सलफ सालेह कहा जाता है। असल में सलफ का माना है हमसे पहले लोग। हमसे पहले लोग तो गलत सलत लोग भी बहुत से गुजरे हैं ना, बेशुमार गुजरे हैं, बल्कि ज्यादा ही गुजरे हैं। और सलफ से मुराद होगा कि जो सही अकीदा के और सही अमल के, सही मनहज के लोग हैं, वो सहाबा किराम से लेके बाद तक जहां तक भी होंगे वो सलफ सालिहीन शुमार होंगे। हाँ जी नूर भाई, आप माइक खोल कर ना आप सवाल कर सकते हैं, अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख सवाल ये मेरा मौजूद से हटके कर सकता हूँ क्या शेख? जी फरमाइए। शेख, हासिदीन के हसद से बचने के लिए क्या करना चाहिए शेख? अभी लोगों में हमारे पास माल नहीं करके बोलते हुए लोग ये सोच रहे हैं तुम्हारे पास माल है ज्यादा, देव देव हमको देव करके पूछ रहे हैं, लेकिन उसका वाक़या उसके पीछे है ही नहीं, उसके पास उसको मालूम, अल्लाह को मालूम। और ये आदमी लोग हसद रखते हैं, इन हसद से कैसे बचना चाहिए शेख? नूर भाई, आप लोगों की बातें छोड़ें। आपका सवाल जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि हासिदीन के हसद से बचने के लिए क्या करना चाहिए। हाँ यही शेख।
हाँ यही सवाल है ना। यही शेख हसद 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 वो बीमारी है, हसद वो बला है कि जो अंबिया के बेटों को भी पटड़ी से उतार गई। आपके सामने सूरह यूसुफ है, सूरह यूसुफ तो पढ़ते होंगे ना, तर्जुमा भी देखते होंगे, तफसीर भी पढ़ते होंगे। सूरह यूसुफ पढ़ के देखें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिरादरान यूसुफ, वो क्या बात थी कि वो अपने भाई को एक कुएं में फेंक के आ गए। इसकी बुनियाद क्या थी, वजह क्या थी, सबब क्या था? सिर्फ हसद। हसद की वजह से उन्होंने ये काम किया। बल्कि अगर इससे भी थोड़ा पहले चले जाएं तो बनी नौ इंसान में जो सबसे पहला कत्ल वकूअ पजीर हुआ वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे का कत्ल है, वो भी हसद के नतीजा में ही हुआ। और ये कहा जाता है कि कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, जिस आदमी को अल्लाह कोई नेमत देता है उसके साथ लोग हसद करते ही हैं। कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, हर नेमत वाला, जिसको अल्लाह ने दौलत दी, जिसको अल्लाह ने औलाद दी, जिसको अल्लाह ने मकान दिया, जिसको अल्लाह ने गाड़ी अच्छी दी, उस पे हसद करने वाले लोग आएंगे। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से कातिल हसद की वजह से कातिल बना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में हसद की वजह से फेंका। और एक नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि कोई ये कहता है, कोई ये करता है, ये सारा कुछ वाकई हसद के नतीजा में होता है। और इस सारे के सारे का बेहतरीन इलाज कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आखिरी 2 सूरतों में दे दिया। बल्कि 2 सूरतों में से भी अगर कहें, पहली सूरत कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि कुल्लि, आप इस पूरी सूरत को पढ़ के देखें। और मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ हसद करने वालों के हसद से जब वो हसद करें। अब अगर आप ये कसरत पढ़ते रहें, अल्लाह की पनाह हासिल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। हसद के हासदों के हसद से बचने का बेहतरीन जरिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये बताया। और अपनी कोई भी चीज है, माशाल्लाह तबारकल्लाह, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अपनी चीज के लिए भी कुछ कलिमात अच्छे जो हैं वो कहते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें हैं। और दूसरों के हसद से बचने के लिए ये सूरत जो है ना, सूरत फलक, ये सूरत बकसरत पढ़ा करें। सूरत नास भी शामिल कर लें, बल्कि मुअव्विज़ात, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों ही पढ़ा करें। इनको मुअव्विज़ात कहा गया। ये अल्लाह की पनाह मांगने के लिए बेहतरीन नुस्खा है, अल्लाह की पनाह मांगने का बेहतरीन नुस्खा है। ये पढ़ा करें, इंशाअल्लाह हासदों के हसद से अल्लाह रब्बुल इज्जत महफूज करेगा, अपनी पनाह में ले लेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। और कोई भाई का सवाल है तो हैंड रेस करिए, वरना इसी से जो है ना प्रोग्राम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। अबू मोहम्मद चैटिंग में कह रहे थे। रकीब बादशाह भाई अपने पास से अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए, यही आखिरी सवाल होगा, इसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम खत्म करेंगे। रकीब बादशाह भाई, लगता है कि चैटिंग में भी कोई नहीं है जी, शायद उनके पास नेटवर्क सही नहीं शेख, तो इसी से प्रोग्राम को खत्म करेंगे। कोई बात नहीं। अगर